غلطیوں کی جو بات ہے وہ ہو جاتی ہیں ہر اس بندے سے جس نے کچھ نہ کچھ سوچ کے کوئی تکا لگانا ہوتا ہے. اس سے غلطی ضرور ہو جائے گی، لیکن اگر آپ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق چل رہے ہوں تو آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، اور آپ اسے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں بس فالو کر رہے ہوں تو پھر غلطی نہیں ہوگی. اس سے آپ کیا سمجھے جو بات میں نے بھی کہی کہ اگر آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، جو کوئی اصول ہے یا کوئی طے شدہ بات ہے. کئی ہوتے ہیں یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، بالکل بین الاقوامی کائناتی سچائیاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یا اگر مسئلہ ہو تو آپ کم از کم اپنے آپ کو بلیم نہیں کر سکتے. اس بات سے آپ کیا سمجھے ہیں کہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی پرنسپلز ہیں جن کو فالو کرنا ہے. کہ 12 سٹیپ پروگرام ہے، یہ 1935 سے نشے کی بیماری کے علاج میں ایک بین الاقوامی پروگرام ہے جس کو 12 سٹیپس پروگرام کہتے ہیں. اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کبھی ندامت نہیں ہوگی. اگر آپ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے کسی اصول کو فالو کرتے ہیں، کسی نظریے کو فالو کرتے ہیں، جیسے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، یا شارپن دی سو، یا سینرجائز، یا ون ون ڈیل، یا بی پرو ایکٹیو، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ طے شدہ پرنسپلز ہیں جو کہ آپ فالو کر رہے ہیں. اگر آپ اس بات کو فالو کریں گے کہ انیبلنگ نہیں کرنی اور پرووکنگ نہیں کرنی. انیبلنگ آپ سمجھتے ہیں کہ مریض کے لیے بہانے بنانا اور جو تکلیفیں اس کی بیماری سے ابھرتی ہیں ان تکلیفوں کو اپنی جان پہ لے لینا، اور جب وہ نشے کی وجہ سے کسی چکر میں پھنستا ہے کسی جگہ تو اس کو فوراً اس میں سے نکالنا. تو سائنس کہہ رہی ہے انیبلنگ نہیں کرنی، لیکن آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے نہ کریں. ہمارا بچہ پولیس میں پھنس گیا ہے، رات کو 2 بجے ٹیلی فون آیا ہے، تو خاندان کے اہم لوگوں کو لے کے یا انفلوئنسر لوگوں کو لے کے تھانے پہنچیں گے، منت کریں گے، رشوت دیں گے، 3 بجے اس کو لے کے گھر آئیں گے، اور واپسی پہ سارا رستہ اس کی لعنت ملامت کریں گے، جو کہ پرووکنگ ہے، جو کہ کہتے ہیں نہ کرنا. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنی بستی ہوئی تھانے پھر واپسی تے دی بستی بھی نہ کریے تو پھر کی کریے. پر سائنس کہتی ہے کہ نو، نہ آپ انیبلنگ کر سکتے ہیں، نہ آپ پرووکنگ کر سکتے ہیں. آپ عزت کے ساتھ ہی بات کریں گے، لیکن آپ اگر وہ تھانے میں پھنس گیا ہے تو آپ جا کے تھانے بیٹھ جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ جا کے تھانے بیٹھ جائیں. وہ بارز کے اس جانب اور آپ بارز کے اس جانب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، اور رات بھر آپ وہاں رہتے ہیں، اور آپ درد دل کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں اسرٹیولی، اور اس کو کچھ نتائج تھوڑے بہت صبح تک بھگتنے دیں، اور اس کا ساتھ دیں، اس کو چھوڑ کے اکیلا نہ کہیں دور چلے جائیں. ابینڈن مت کریں. یاد رکھیں کہ یہ جو ابینڈن کرنا ہوتا ہے نا، کسی کو یہ دھمکی دینا ہوتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اٹ نیور ورکس. یہ ابینڈن کرنا بچوں کے لیے بچپن سے ہی وہ اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ جس چیز کو وہ بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی سمجھتے ہیں وہ ابینڈنمنٹ ہے. حتیٰ کہ ایک کمرے میں 1 سال کا بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی ماں اٹھ کے دوسرے کمرے میں جاتی ہے تو بچہ سوچتا ہے کہ بس ماں کبھی واپس نہیں آئے گی. تو بات یہ ہے کہ 3 سال کا بچہ ہو، 5 سال کا بچہ ہو، اسکول اگر اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ وہ اسکول چند گھنٹے کے لیے بھیجا ہے جو کہ ضروری ہے. اور 2-4 دن میں بچے کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ صبح چھوڑتی ہے ماں تو دوپہر کو پکڑ لیتی ہے باپ. ابینڈن کرنے کی بات جو کہ خامد اور بیوی کے درمیان سب سے زیادہ ہوتی ہے، کہ کوئی بات منوانے کے لیے خامد بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تم یہ بات نہیں مانو گی تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یا بیوی کہتی ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں میکے چلی جاؤں گی. یہ جو ابینڈنمنٹ ہے اٹ ڈزنٹ ورک ایز اے رول. یہ ہر انسان کی بڑی بنیادی سی کمزوری ہے
کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کو ابینڈن کر دیا جائے. یہ کچھ خطرہ ہے جس کا تاریخی کوئی تعلق ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو پہلے ابینڈن کر دیا جاتا تھا. ہزاروں سال پہلے کوئی اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے ساتھ کیری آن نہیں کرتا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں جنگل کے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا. لوگ اپنے بچوں کو کہیں ابینڈن کر دیتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. اور آج کی دنیا میں بھی کہیں کہیں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود زندہ ہوتے ہیں, لیکن وہ ابینڈن کر دیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں, یعنی ابینڈن کر دیتے ہیں.